محتدا، پھر عمل صالح پہ ہمیشگی اختیار کرے۔ امام ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاملہ صالحاً تو پہلے فرما دیا کہ نیک کام کرنا شروع کر دے، اپنی سیرت و کردار کو بدل دے، اپنے گھر کے ماحول کو بدل دے، اپنی زبان کی گفتار کو بدل دے، پاؤں کی چال کو بدل دے، اور اپنی زندگی کے ایک ایک کام میں تبدیلی لے آئے، نیکی کے کام شروع کر دے۔ ثم اہتدا، پھر اس کی پابندی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انسان تو اللہ کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم نے قتل بھی کیا ہے، ہم نے زنا بھی کیا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ کیے ہیں، لو تخبرنا ان لما عملنا کفارا، اللہ کے نبی اگر کوئی آپ ہمیں ایسی چیز بتلا دیں کہ یہ ہمارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ساری زندگی گناہ کیے ہیں، 50-60 سالہ زندگی گناہوں میں گزری ہے، اور صرف 1 منٹ کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان رو کے اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو کے گناہوں کی معافی مانگ لے، یہ 1 منٹ اتنا قیمتی ہے کہ انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں اور آپ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں؟ ہم اس مسجد میں آ کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے سے کیوں دور ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے رو پڑے، آنکھ سے آنسو نکلے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گناہ انسان نے بہت زیادہ کیے ہوں، لیکن ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، بھائیو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زندگی کا حساب انسان کرے کہ میں نے یہ زندگی کیسی گزاری ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان بری صحبت کو ترک کر دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصحب الا مؤمنا، اپنا جو ساتھی ہے اس کو مومن انسان کو اپنا ساتھی منتخب کرو۔ برے لوگوں کی جو دوستی ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، توبہ کی توفیق انسان سے چھن جاتی ہے، اور پھر انسان کو چاہیے کہ جو چیزیں گناہ تک لے جانے والی ہیں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ معاملے ایسے ہیں جن کے اندر شکوک و شبہات ہیں۔ جس انسان نے شکوک و شبہات والی چیزوں کو چھوڑ دیا، اس انسان نے
اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ۔ لوگوں خبردار رہنا، اس جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، انسان برباد ہو جاتا ہے، اور جب وہ درست ہو جائے تو انسان درست ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار وہ ٹکڑا دل ہے، اپنے دل کی انسان حفاظت کرے۔ بری صحبت جو ہے یہ دل برباد کرتی ہے، گناہ جو ہے یہ دل کو برباد کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے انسان کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو دل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو وہ سیاہی دل پہ باقی رہتی ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا ہے، پھر سیاہی بڑھتی ہے، تیسرا گناہ کیا پھر اور سیاہی بڑھی، یہاں تک کہ پورا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ کالقوز مجخیہ، الٹے گلاس کی طرح انسان کا دل ہو جاتا ہے، اور جب گلاس الٹا ہو جاتا ہے اس میں پانی ڈالیں بے قیمت ہے، اس میں دودھ ڈالیں بے قیمت ہے، اس میں زمزم ڈالیں بے قیمت ہے۔ اسی طریقے سے اگر گناہوں سے معافی نہ مانگی جائے پھر دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر قرآن پڑھا جائے تو فائدہ نہیں ہوتا ہے، حدیثیں سنی جائیں پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان لوگوں کو آنکھوں کے سامنے مرتے اور جنازے اٹھتے دیکھتا ہے لیکن دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتا ہے لیکن اپنی قبر یاد نہیں رہتی ہے، کیونکہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ بھائیو ابھی وقت ہے کہ دل پر مہر لگنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ فضل بن موسیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ یہ بہت بڑے محدث اور زاہد گزرے ہیں، یہ ڈاکو تھے، رستے میں لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ ایک دن اس لڑکی کے گھر کی دیوار چڑھ رہے تھے تو پڑوس میں کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے؟ یہ ایت سننی تھی کہ دیوار سے گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ ایمان والوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور پھر سارے گناہوں کو چھوڑ دیا اور ایسی خوبصورت زندگی گزاری کہ اسلامی تاریخ میں وہ عبادت کے حوالے سے اپنی مثال آپ بن گئے۔ ابراہیم بن بشار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم بہت زاہد آدمی گزرے ہیں، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ امام الوقت آپ روتے بہت ہیں، آپ سجدے بہت کرتے ہیں، آپ کی زندگی پوری کی پوری اللہ کے ڈر سے عبارت ہے، کیا شروع سے ایسے تھے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا باپ بادشاہ تھا اور بادشاہوں کی اولادیں جیسی ہوتی ہیں، ایک دن میں گھوڑے پہ سوار ہو کے شکار کے لیے نکلا، جنگل میں شکار کے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ میں نے ایک آواز سنی کہ ابراہیم تجھے اس کام کے لیے تو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے گھوڑے کو روکا، پیچھے مڑ کے دیکھا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، پھر میں نے شکار کے پیچھے گھوڑے کو ڈال دیا، تھوڑا سا آگے جاتا ہوں، پھر آواز آتی ہے یا ابراہیم لم تخلق لہذا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے وجود کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ تو یہ والے کام کریں،
مجھ کو اور آپ کو اللہ نے دکان پہ بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا ہے، مجھ کو اور آپ کو اللہ نے، اللہ کی قسم ہے، چوکو چراہوں کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا یہ اللہ کی طرف سے مجھے بلایا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ پھر اس دن سے بادشاہ کا بیٹا ہونے کے باوجود میں نے اپنی زندگی بدل دی ہے، اور میں نے توبہ اللہ سے کر لی ہے، اور یہ ہے توبہ۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے عجیب لوگ ہیں جو اسلامی تاریخ میں گزرے ہیں اور جنہوں نے اللہ کے حق کو پہچانا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آ کے کہتی ہے امام الوقت میں اپنے گھر کی چھت پہ ہوتی ہوں اور میں سود کاٹتی ہوں، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے رات کی تاریکی ہوتی ہے، فوجیں سرکاری خزانوں سے مشعلیں چراغ لے کر بازاروں میں نکلتی ہیں، اس کی روشنی میں کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اپنے سود کو کاٹ لوں؟ یہ روشنی میری ملکیت نہیں ہے، کسی کی ملکیت ہے، کیا دوسرے کی ملکیت کی روشنی سے میں اپنا کاروبار کام کر سکتی ہوں؟ امام احمد رحمہ اللہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو چیخے مار کے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ تجھ سے اس قدر بھی ڈرنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہیں اپنی کمائی کی اس حد تک فکر ہے کہ دوسروں کی ملکیت کی روشنی میں نے اگر کاروبار کیا ہے تو کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یا اللہ تیری امت میں ایسے لوگ بھی تیری مخلوق میں موجود ہیں جو اس قدر تجھ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حقیقی معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی نرمی پیدا کر دے اور ہمیں بھی اپنا ڈر نصیب کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، اگر تم کو پتہ چل جائے جو مجھ کو پتہ ہے، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسنا چھوڑ دو اور بہت زیادہ رویا کرو، اور تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے صحراؤں اور جنگلوں میں نکل جاؤ، تجأرون الی اللہ، رو رو کے اللہ کے سامنے پوری زندگی گزار دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن قرآن مجید پڑھ رہی تھی تو قرآن مجید کا یہ فرمان پڑھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹھہرا کرو اور تو بازاروں میں نہ نکلا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے اتنی روئیں، امام ابو نعیم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ ان کی جو اوڑھنی اور آنچل تھا وہ سارے کا سارا آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اتنا روتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اتنا روتے تھے کہ رخساروں پہ سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ ثابت بنانی رحمہ اللہ ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں قرآن مجید کی آیت پڑھی تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
یہ آگ جو ہوگی یہ دلوں کو کھا لے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یا اللہ کیا بنے گا اس دن جس دن انسان زندہ ہوگا، جسم کے اندر روح ہوگی اور آگ انسان کے دل کو کھا رہی ہوگی۔ تو پھر زندہ ہو انسان اور دل کو آگ جلا رہی ہو تو درد کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ آیت پڑھ کے زارو قطار رونا شروع کر دیا اور ساتھ والے لوگ بھی زارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ بھائیو، اس دل کو نرم کیجئے اور اللہ کے ذکر سے یہ دل نرم ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑیے تاکہ جب بھی ہم گناہ کریں تو ہمیں گناہ سے معافی کی توفیق مل جائے۔ ورنہ یہ جو جسم ہے میرا اور آپ کا، یہ جو ہماری بیوی اور بچے ہیں جن کے لیے ہم یہ ساری گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اس دن انسان بڑا پشیمان ہوگا، لیکن اس پشیمانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج پشیمانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو انسان کی توبہ سے اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ اگر صحرا میں انسان کی سواری اور کھانا گم ہونے کے بعد انسان کو مل جائے تو اس سے انسان کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، یا اللہ تو ہم کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ آئندہ زندگی میں ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ بری صحبت کو چھوڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ گناہوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ کچھ اس مسجد کے نمازی اور ان کے عزیز و قارب فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ یا اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر دے۔ یا اللہ کچھ بھائی بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا یاب کر دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کی مدد فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کی پریشانی کو دور کر دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت اور الفت پیدا کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔